بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان بدر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جن مقامات پر میدان بدر لگا تھا۔ یہ سامنے عظیم الشان مسجد ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک لگایا گیا تھا، اور اس کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر یہ پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو کسی نے عرض کی انتا، اے علی آپ ہیں۔ آپ فرمایا نہیں، رب کعبہ کی قسم، جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے وہ چھپر خیمہ تیار کیا تھا، ہم ابھی سوچ رہے تھے ایسے عالم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، تلوار لہرائی اور فرمایا کہ آج اس خیمے کی نگہبانی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے ذمہ ہوگی، میں جو ہے وہ اس خیمے کا نگہبان ہوں گا۔ اس مقام پر جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے اور دعائیں کرتے، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بارہا چادر گر جاتی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، قدمین مصطفیٰ کو ہاتھ رکھ کے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ بابرکت جگہ ہے، یہاں عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی ہے انشاءاللہ۔ یہ پیچھے میدان بدر ہے۔ یہ سارا اس وقت اب تو چونکہ آبادی بن گئی ہے، سینکڑوں سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام کی خیر و برکات عطا فرمائے۔ مسجد کے ساتھ ساتھ یہ سارا میدان بدر ہے۔ یہ وہ اب تو چونکہ مکانات اور سارے معاملات ہو گئے، لیکن اس وقت یہ سارا میدان کا علاقہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اوپر نیچے اب ہوتا رہا ہوگا وقت کے عروج و زوال کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ وہ مسجد کے دامن میں جتنے بھی یہ سامنے اب کھجوریں بھی نظر آ رہی ہیں، یہ ساری وہ جگہ تھی جہاں میدان بدر لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی خیر و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میدان بدر ہے اور سامنے یہ پہاڑوں پر جو ریت سی نظر آ رہی ہے، پہاڑ چونکہ ہلکے بلیک کلر کے ہیں، اوپر یہ ریت نظر آ رہی ہے یہاں، اور یہ مکانات کے درمیان میں پھر ایک پہاڑ ہے، یہاں بھی ہلکی سی ریت نظر آ رہی ہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ نزول ملائکہ، یعنی ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں رب تبارک و تعالیٰ کے نورانی ملائکہ بدر کے میدان میں، شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتریں گے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی حق اور باطل کے درمیان کھڑا ہو جا، اللہ رب العزت ہر دور میں تیری اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ یہ میدان احد ہے، بدر ہے معذرت کے ساتھ، اور یہ درمیان کا جو درخت نظر آ رہا ہے جس کو میں ابھی زوم کرنے لگا ہوں، اس کے بارے میں آتا ہے یہاں وہ گڑھا تھا جس میں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور اس کے جتنے حواری تھے، دوست تھے، ان کو یہاں جو ہے وہ ڈال کر اوپر خطاب فرمایا کہ میں جو تمہیں بتاتا تھا دین کا راستہ تو عمل نہ کیا، آج دیکھ لی اس کی حقیقت کیا تمہارے سامنے آئی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، لیکن ان میں جواب دینے کی سکت نہیں ہے۔ یہ وہ بابرکت جگہ ہیں جہاں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر عظمت، عزت اور شان سے نوازا کیا۔ اللہ تعالیٰ بابرکت جگہوں کی ہمیں حاضری جو ہم نے یہاں لگوائی ہے، حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکات عطا فرمائے، بالخصوص مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان بدر کے بعد اب شہدائے بدر کے مزارات پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو جعلی جنگلہ سا لگا ہوا ہے، یہ سعودی حکومت نے شہدائے بدر کے مزارات کے ارد گرد جو ہے وہ بنایا ہے۔ یہ پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے ہلکی سی ریت، اسی کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر میدان بدر میں فرشتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء صحابہ کرام کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسے جبل ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میدان یا اللہ جو حاضر جماعت میں کلام شریف پڑھیے، یا اللہ بندہ ناچیز میں